پہلا سوال حافظ احسان احمد صاحب، میں آپ سے وہی پوچھنا چاہوں گی جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، کون ہوگا نیا چیف جسٹس آف پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو 26 نہ آتی تو پھر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل 175(3) کے نیچے جو سینئر موسٹ چیف جسٹس تھے انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس ہونا تھا، اور وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے۔ لیکن جب پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی ہے اور اس کے اندر دونوں جگہ جو ججز کے ایلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، یعنی کہ فرسٹ ایلیویشن کے اندر اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، تو اب جو آرٹیکل 175 کے اندر آیا ہے اس کے اندر ایک 12 رکنی کمیٹی جو ہے اس کو پرپوز کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ پرپورشنز کے حساب سے جو پولیٹیکل پارٹیز کی پریزنس ہے وہ ان کو ملیں گی، اور اس کے آگے جا کے ہوگا یہ کہ 8 ممبرز آپ کے نیشنل اسمبلی سے آئیں گے، 4 آپ کے جو ہیں وہ سینٹ سے ہیں، اور 12 کی کمپوزیشن کے اندر 2/3 میجورٹی سے فیصلہ آئے گا۔ اب اگلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3 جو سینئر موسٹ نام ہیں وہ اس آرٹیکل 175 کے نیچے کمیٹی کو بھجوائے جائیں گے بائی دا رجسٹرار آفس، وہ اب پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 175 کے اندر 3 چیزوں کو ڈیفائن فردر کر گیا ہے۔ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اگر وہ کسی ایک نام پہ متفق ہو جاتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اور وہ شخص جو ہے اگر اس نامینیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ تینوں کے تینوں ممبرز جو ہیں ان کو دوبارہ ریکنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور دوبارہ ایک 3 ممبرز کی جو لسٹ ہے جو ان سے آگے سینئر 3 موسٹ ہیں وہ رجسٹرار جو ہے دوبارہ بھجوائے گا نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو، اور ان کمیٹی کے اندر جو 3 لوگ ہیں اگر کسی ایک نام پہ 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا، اور اگر ان تینوں میں سے بھی اگر کوئی ایگری نہیں ہوتا تو پھر جو 7ویں نمبر پر پاکستان کا جج ہوگا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔